شاید بھائی یہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسا سلوشن جس کی پرابلم نہیں تھی، یعنی یہ دونوں اوپنر چل رہے تھے، بلا وجہ میچ اپ میں کھلایا، ایک تو اس کے بارے میں بتائیے، اور پھر سامنے سے بولنگ بھی بڑی زبردست ہوئی، نواز نے یہ شو کیا کہ وہ ابھی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اور پھر عرفات مناس۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جلدی سوچنا پڑے گا اپنی اسٹریٹجی، اور نافع کے لیے تو لیاقت بھائی کو فون کرنا پڑے گا۔ نافع جلدی کر رہا ہے، اس کو 2 میچ ملے تھے T20 ورلڈ کپ میں، نمیبیا اور سری لنکا، بہت جلدی کی اس نے، آ کے ایک چوکا مارا اور پھر اگلی بال پھر اسی سٹائل سے کھیل کر، اور پھر آپ اس پلیئر کو جس کو کم بالیں چاہیے جیسے باسط بھائی نے کہا، اس کو آپ اوپن نہیں کرا سکتے، یا تو وہ پھر صاحبزادہ فرحان کی طرح کی اننگز کھیلے اگر وہ کھیل سکتا ہے تو، اور سعود کو نیچے بھیجنا واقعی ایک بیکار کا سلوشن انہوں نے نکالا کہ ایک پلیئر جو اوپر کے نمبروں پر اچھا کر رہا ہے اس کو آپ 3 نمبر پہ لے آئے، وہاں پہ بھی اس نے اسکور کیا، لیکن چونکہ اوپنر جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے اوپر پریشر تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا سلو بھی کھیلا۔ پھر احمد دانیال انفٹ ہو گیا، پھر آپ کے جو کی اسپنر ہیں، جو آپ کے وکٹ ٹیکنگ اسپنرز ہیں، 8 اوور میں 71 رنز، دونوں کو ایک بھی وکٹ نہیں ملی۔ ملتان سلطان بھی ظاہر اسٹڈی کر کے آیا ہوگا کہ یہ 2 وہ بالر ہیں جنہیں ہمیں آرام سے سکون سے کھیلنا ہے، تو ملتان اس کو کوئٹہ کو جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر اپنی انہوں نے اسٹریٹجی چینج نہیں کی کراچی میں آ کر تو ان کو مشکل ہوگی۔ لیکن میچ اپ کیا ہے مجھے ایک بات بتائیں، وہ ٹرنر وہ بار ٹائمر اسپنر ہے، کوئی خطرناک اسپنر ہو، حفیظ کر رہا ہو، سعید اجمل کر رہا ہو تو بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کوئی ایکسپرٹ ٹائپ ہو، یار ایک پارٹ ٹائمرز کی وجہ سے آپ اپنے اوپننگ پیئر چینج کر رہے ہیں، تو کوئی مجھے لاجک سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی اچھی ٹیم ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ اچھی بناتے ہیں، لیکن ویسا پرفارم نہیں ہو رہا پچھلے 3-4 سیزن سے۔ باسط بھائی، سعود شکیل، اسٹیو اسمتھ اور شان مسعود، یہ ثابت کیا ہے انہوں نے if there is a will there is a way، یہ کوئی T20 کے لیے مانے نہیں جاتے، لیکن تینوں نے کتنا اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہے۔ اگر کچھ عرصے پہلے ان کے نام لے کے کہتے کہ یہ میچ جتانے میں مین کردار ادا کر رہے ہوں گے جیسے، تو بڑی حیرانی کی بات ہوتی نا۔ اس میں سعود کے لیے میں کہوں گا وہ پاور پلے کا پلیئر ہے، کیونکہ وہ امپرووائز کر لیتا ہے، جہاں بڑی ہٹ مارنی ہوگی نا سعود پھنس جائے گا، کیونکہ چھکے نہیں مار پاتا ہے۔ شان نے اس دفعہ بہت زبردست کھیل رہا ہے، امپروو کرا ہے، اور نو ڈاؤٹ جو اسٹیون اسمتھ ہے وہ تو کھیلتا ہی ہے اس طرح۔ ابھی آپ ڈیٹا بیس کی بات کر رہے تھے نا، ڈیٹا بیس جو اینالسٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، جو آپ کے پاس ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتے ہیں، اسی سے یہی چیز ہوتی ہے نا۔ یہ بنایا کس نے؟ ہم نہیں بنایا، انسان کے ذہن نے نا۔ تو پہلے یہاں سے تو کام لیں، یہاں سے کام لیتے نہیں ہیں اس پہ، ہاں نہیں دونوں لیفٹ ہینڈر نہیں جائیں گے، ایک رائٹ ہینڈر ایک لیفٹ ہینڈر، تو بھائی پہلے میں سے کیوں نہیں کرا؟ کیا سویا ہوا تھا ڈیٹا بیس اس ٹائم پہ؟ شاید سراغ رسا نے بتا دیا ہوگا کہ ایشٹن ٹرنر پہلا اوور کرے گا تو آف بریک بالر کے سامنے لیفٹ ہینڈر کو، بٹ وہی جو کامران نے کہا نا، آف بریک بھی کوئی چیلنج کرو، چیلنج کرو، آپ چیلنج بہت سے دنیا گھبرا رہی ہے۔ میں اس چیز پہ کہتا ہوں کہ آپ میں پھر سکل نہیں ہے، آپ مینج نہیں کر سکتے اگر آپ اچھا نہیں کھیل سکتے۔ پھر مجھے یاد آتی پرانے پلیئروں کی، برائن لارا، میتھیو ہیڈن، لینگر، ایڈم گلکرسٹ، سعید بھائی، سعید بھائی، مرلی دھرن، کتنے بڑے اسپنر۔ برائن لارا کو کتنی دفعہ آف اسپنر نے آؤٹ کرا ہے؟ سعید بھائی دیکھ لیں مرلی کو کیسے کھیلتے تھے۔ اور کبھی یہ سنا ہے کہ یہ لوگ اپنا نمبر چھوڑ دیں گے کوئی کسی بالر سے گھبرا کے؟ یہ اللہ تعالیٰ انہیں اور رزق دے، یہ اپنے چورن بیچ رہے ہیں بھائی، معافی کے ساتھ ورڈنگ ایسی نکل جاتی ہے کہ یہ ان کا روزگار ہے، یہ اس طرف لے آئے۔ جو بھی ہیڈ کوچ بنتا ہے نا دنیا میں، وہ اپنی ٹیم لے کے جاتا ہے، اپنے بندے پسندیدہ، چاہے وہ مطلب ڈیزرو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں۔ I don't disagree with the fact کہ یہ stats بھی، یہ میچ اپ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، بٹ یہ this is not the only thing۔ نجیب بھائی، آپ اگر کھیل رہے ہوں تو آپ کے لیے یہ میچ اپ کیا کاؤنٹ کریں گے؟ یار کچھ ہو تو لڑکے میں یار، اگر اس کو امپرووائز نہیں کرنا آتا، کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا آتا، کہاں جائے گا میچ اپ یار؟ میچ اپ وہاں پہ کام آتا جب آپ کے پاس کوالٹی چیز ہو، جیسے لائک ہم انڈیا کی بات کیوں کرتے ہیں، ان کے پاس کیسے بیٹرز ہیں، لیفٹی بھی رائٹی بھی، وہ کسی کو بھی بھجوا دے کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہے، اس نمبر کے پلیئر ہے۔ آپ اوپن پہ نمبر 3 تک تو نہیں نا وہ چینج کرتے، اس کے بعد وہ میچ اپ بناتے ہیں، جب لیفٹ آرم اسپنر لگاؤ تو لیفٹی بیٹسمین بھجوا دیتے ہیں۔ تو یہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے، ہم ایسا کریں گے تو ہمارا مزید جو بہتری کے چانسز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ آپ ڈالیں اندر اپنے لڑکوں کو، چاہے وہ اسپنر ہے لیفٹی ہے، ڈالیں، اور اس کے بعد شامل جیسے آؤٹ ہوا ہے، میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ سمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں وہ ہنگر لگ رہی ہے، صاحبزادہ میں ہنگر لگ رہی ہے۔ ان 250 کرنے کے بعد
وہ ایک دم پیچھے آ جائے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ ایز اے بیٹر تو دکھ ہوگا, کیونکہ ان کی فارم لگی ہوئی, ان کو فارم کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. یاسر خان دیکھ لیں پہلا میچ کیسے, اگلے دونوں میچ کیسے کتنا کیجولی آؤٹ ہوا ہے. صحیح ہے. ہم صاحبزادہ کی بھی بات کر رہے تھے بیچ میں, 14 بالوں پہ 32, اندر گڈ پرفارمنس, زیادہ بڑی نہیں لیکن 228 کے اسٹرائک ریٹ سے بڑا اچھا کھیلے. ملتان سلطان کے مالک گوہر شاہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ صاحبزادہ پلاننگ کا حصہ نہیں تھے شاہد صاحب, اور وہ حادثاتی طور پر انہیں ٹیم میں لیا ہے. یہ ٹویٹ بھی جو ہے ایکسیڈنٹل پک انہوں نے لکھا ہے صاحبزادہ فرحان کے لیے. ہم یہ حیران تھے کہ اسلام آباد نے چھوڑا کیسے, اور یہاں یہ بات اسلام آباد نے چھوڑا, اور T20 ورلڈ کپ کے دوران ہی آکشن ہو رہا تھا, اس لیے بہت سے لوگوں کی نظر نہیں گئی ہوگی کہ صاحبزادہ فرحان از گوئنگ ٹو بی دا ٹاپ اسکورر ان T20 ورلڈ کپ, مان لیا. لیکن گوہر شاہ تو اس ساری اسکیم آف تھنگز میں تھے ہی نہیں, تو سیالکوٹ اسٹیلینز کا سلیکشن ہے, انہوں نے اس آکشن میں سلیکٹ کیا ہے, جس کو پھر بعد میں آپ نے نام چینج کر کے ملتان سلطان کر دیا. تو ان کا ٹویٹ میری تو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن میرے خیال سے کریڈٹ تو وہ پہلی مینجمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے ٹیم بنا کے دی ہے. ایک آدھی 2-3 چینجنگ کی ہے, لیکن وہ بھی چینجنگ ٹھیک کی ہے انہوں نے جو نئے اونر آئے ہیں. لیکن یہ ٹیم جیسے ہیڈ کوچ ہے, پلیئرز ہیں, بڑا زبردست کمبینیشن. سب سے بڑی بات میں سوچ رہا تھا کہ اسٹیو سمتھ کسی طریقے سے جس فرنچائز میں آئے گا وہ فرنچائز بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو آج ویری گڈ پک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ اسٹیو سمتھ کو انہوں نے اسے ڈائریکٹ سائننگ میں لیا. بالکل ایسا ہی ہے, ڈائریکٹ سائننگ میں لیا تھا اور یہ بڑی اچھی موو تھی. خیر اینی ہاؤ, اب صاحبزادہ کی بات کر رہے تھے تو ان کے اوور آل اسٹیٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں, جس میں T20 انٹرنیشنل, T20s اوور آل اور PSL کا سیپریٹلی بھی آ رہا ہے. تو سب سے پہلے T20 انٹرنیشنلز میں 46 میچز ہیں اور 1305 رن ہیں, 100 ان کا ہائیسٹ ہے, 30 کی ایوریج ہے, 136.6 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 200 ہے, 10-50 ہیں. اتنے کم عرصے میں اتنا کچھ T20 میں انٹرنیشنل میں اچیو کر لیا ہے فرحان نے. T20s اوور آل جو ہیں ان کے وہ 168 ہے, 5152 رنز ہے, 162 ان کا ہائیسٹ ہے, 34 کی ایوریج ہے, 138 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 900 ہے, 900 جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں فینومینل پرفارمنس, 32-50 ہے. اور خالی PSL کو اگر ہم سیپریٹ کر لیں تو اس میں ان کے 38 میچ ہیں, 1070 رن ہے, 106 ہائیسٹ ہے, 32.4 کا ایوریج ہے, 139.6 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 200 ہیں اور 650 ہیں. صاحبزادہ کی یہ کنسسٹنسی, وہ بار بار تو ڈومیسٹک کو کریڈٹ دیتے ہیں سارا,